تاکہ مسئلہ صاف کھل کر کے ہمارے سامنے آ جائے. لیکن پھر بھی یہودی کیا کرتے ہیں؟ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم تو حکم دے رہے ہیں کہ قرآن کی طرف آؤ، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، مگر فیصلے کروانے کے لیے طواغیت کے ساتھ، بدماشوں کے پاس، وڈیروں کے پاس، اور نہ جانے کہاں کہاں پر جا رہے ہیں فیصلے کروانے کے لیے. ارے جب تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا رہے ہو تو اپنے مسائل کو حل بھی کہاں سے کرانا ہے؟ قرآن کریم سے کراؤ، احادیث طیبہ سے اپنے مسائل کے فیصلے کراؤ. قرآن کریم اس بات کا اور کیا کہتا ہے قرآن؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے کہ جب تک اپنے جھگڑوں میں نبی کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں گے اس وقت تک یہ ایمان والے بن ہی نہیں سکتے. لہذا ایمان والا بننا ہے تو اپنے فیصلے کس سے کرانے ہوں گے؟ جی لیڈروں سے. جی کہاں سے کرانے ہوں گے؟ اپنے فیصلے قرآن و حدیث سے کرانے ہوں گے. اللہ ہمیں اپنی ان آنکھوں سے قرآن و حدیث کا نظام دیکھنے کی توفیق مرحمت فرما دے. آگے قرآن کریم نے اور بہت سارے مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو جہاد کرنے کی طرف بھی متوجہ کیا ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کیا حال ہو رہا ہے دنیا کے اندر، مسلمان مظلوم ہو کر کے چلا رہے پکار رہے ہیں کہ لوگوں ہمیں بچا لو، یہ علاقے والے، یہ ملک والے ہم پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ایمان والوں ہمیں بچاؤ آ کر. قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہوا؟ تم جہاد کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کیوں نہیں ہوتے ہو؟ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوتا تھا مسلمان چلاتے تھے، جو ضعیف اور کمزور مسلمان تھے وہ چلا چلا کر کے مسلمانوں کو پکارتے تھے کہ ہماری مدد کو آ جاؤ. قرآن کریم کہتا ہے کہ مسلمانوں آگے بڑھو. آج بھی دنیا کے اندر بوسنیا میں اور کشمیر میں، فلسطین میں، لبنان میں، برما میں جگہ جگہ پر مسلمان عورتیں اور مرد اور بچے مسلمانوں تمہیں چلا رہے ہیں، پکار رہے ہیں اور پکار پکار کر اپنی مدد کی دعوت دے رہے ہیں. میرے دوستوں اور محترم بزرگوں، آج بڑے افسوس کا مقام ہے کہ ایمان کی کمزوری اس حد تک آ چکی ہے کہ ہمیں اپنے ان مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بھی آمادہ اور تیار نہیں کر پا رہی ہے. میرے دوستو یہ ایمان کی بڑی کمزوری ہے. اللہ ہماری اس کمزوری کو دور فرما دے اور دوبارہ جہاد کا علم بلند کرا دے. ایسا حکمران ہمیں نصیب فرما دے جو حکمران علم جہاد بلند کر کے مسلمانوں کو لے کر کے نکل کھڑا ہو اور جہاد کی ابتدا کر دے. سرکار کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ جب تک جہاد چلتا رہے گا مسلمانوں کو عزت رفعتیں ملتی رہیں گی. اللہ کرے پھر دوبارہ جہاد کی ابتدا ہو. قرآن کہتا ہے الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو، کچھ نہ کہنا. مکہ مکرمہ میں یہ مشق کرائی جا رہی تھی، کل میں بیان کر چکا ہوں، یہ مشق کرائی جا رہی تھی کہ تم پر جتنی زیادتیاں ہوں تم برداشت کر جاؤ تاکہ تمہارے جذبات کو، انسانی جذبات پر ایمانی جذبات غالب آ جائیں، تاکہ پھر تم جو عمل کرو اللہ کے لیے کرو، اپنے لیے نہ کرو. تو مکی زندگی کے اندر یہ مشق کرائی گئی. اب قرآن کہتا ہے کہ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ واشد خشیہ. جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو اب یہ لوگ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں. آج جہاد کیوں نہیں کر رہا مسلمان؟ لوگوں سے ڈر رہا ہے نا کہ فلاں آ جائے گا، فلاں آ جائے گا. اس ڈر کے مارے جہاد کی ابتدا نہیں کر رہا مسلمان اور جہاد کا نام لینے سے ڈر رہا ہے مسلمان. میرے دوست اور محترم بزرگوں، جب ایمان کی قوت آئے گی تو یاد رکھنا جہاد کرنے میں کوئی پس و پیش نہیں کرے گا مسلمان. موت ہے نا جس سے ڈرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ارے جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پکڑ کر کے رہے گی، چاہے تم بڑے بڑے قلعوں کے اندر جا کر کے چھپ جاؤ تب بھی تم موت سے نہیں بچ سکتے ہو. لہذا جب موت سے بچ نہیں سکتے تو پھر جہاد سے کیوں ڈرتے ہو؟ جہاد کے لیے قدم اٹھا لو. میرے دوستو دل کے اندر یہ نیت تو آج سارے کر لو. اس مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ اللہ کے راستے کے جہاد کرنے والے بن جائیں. سرکار کالی کملی والے نے ارشاد فرمایا من لم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو مات میتۃ جاہلیہ. جس شخص نے اللہ کے راستے میں جہاد نہ کیا اور جہاد کا ارادہ بھی دل کے اندر پیدا نہ کیا تو یہ انسان جاہلیت
جاہلیت کی موت مرے گا. جاہلیت سے مراد ہے کفر کی موت. ایسا انسان کفر کی موت مرے گا جس کے دل کے اندر جہاد کا جذبہ نہیں ہوگا. اس لیے کم از کم یہ پختہ فیصلہ کر لو کہ اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے اور ہم جہاد کے لیے آمادہ اور تیار ہوں, ہماری جانیں لگ جائیں اور اللہ کا دین سر بلند ہو جائے. میرے دوستو, یہ سودا مہنگا نہیں, بڑا سستا سودا ہے. اللہ ہمیں توفیق مرحمت فرما دے. پھر آگے قرآن کریم نے منافقین کی کچھ عادات بد کا تذکرہ کیا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اطاعت کریں گے, فرمانبرداری کریں گے. مجلس میں منہ پر تو کیا کہتے ہیں, حضرت حضرت کرتے ہوئے نہیں تھکتے, منہ ان کے سوکھے چلے جاتے ہیں حضرت حضرت کرتے ہوئے منہ پر, اور جیسے ہی باہر نکلے, جانتا ہوں اس مولوی کو اچھی طرح سے, آپ پتہ ہے مجھے اس کا اچھی طرح سے خوب, باہر نکل کر کے ایسی باتیں. قرآن کہتا ہے کہ جب یہ نکل جاتے ہیں تو آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, آپ کے منہ پر کہتے ہیں ہم بڑے آپ کے ماننے والے, آپ کی بڑی فرما برداری کرنے والے, اور جیسے ہی آپ سے الگ ہوئے بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, ایسی سازشیں کرنے لگ جاتے ہیں جو آپ کے سامنے جن کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَقُولُونَ, اللہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ اس سب کو لکھ رہے ہیں. جتنی سازشیں کر رہے ہیں ساری سازشوں کو اللہ محفوظ کر رہے ہیں. کل قیامت کے دن سب کا کچا چٹھا کھول کر کے سامنے کر دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافقین کے بارے میں تم ترس کیوں کھاتے ہو. صاف طور پر منافقوں کے بارے میں دو ٹوک موقف اختیار کرو کہ منافقین اسلام کے لیے خطرناک ترین فرقہ اور ٹولہ ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. پھر اس کے بعد قتل کے بارے میں کچھ احکام بیان کیے ہیں کہ اگر کسی کو قتل کر دیا گیا تو اس کے نتیجے میں اگر قصداً قتل کیا گیا تو جواباً اسے بھی قتل کیا جائے گا. بلکہ یہاں تک کہہ دیا کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا, تو اس کا بدلہ تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جلنا ہوگا اس شخص کے لیے. اس لیے کہ اگر اس نے ایمان والے کو جائز سمجھ کر کے مارا ہے تو یہ انسان کافر ہو گیا, ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر پڑا رہے گا. اور آج کل جو صورتحال ہے یہ واضح طور پر نظر آتی ہے, ایسے لوگوں کے بارے میں بڑے خطرے کی بات ہے. اور اگر بھول چوک سے قتل ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے مختلف احکام کو یہاں پر بیان فرمایا گیا. اس کے بعد آگے قرآن کریم نے بدگمانی کرنے سے منع کیا ہے. بدگمانی کرنے کا ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک جگہ پر مسلمانوں کا لشکر گیا, وہاں ایک آدمی پاس سے گزر رہا تھا, مسلمان اسے پکڑنے لگے تو وہ کلمہ پڑھنے لگ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ تلوار سے ڈر کر کے کلمہ پڑھ رہا. بعض نے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھ لیا چھوڑ دو, کہنے لگے نہیں یہ تلوار سے ڈر رہا ہے, اٹھا کے تلوار مار کر کے اسے قتل کر دیا. قرآن کریم نے کہا کہ لوگوں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, اے مسلمانوں جب تم کہیں سفر میں نکلا کرو تو ذرا تحقیق کر لیا کرو, اور اگر کوئی شخص تمہیں سلام کرے تو یوں نہ کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں ہے, بلکہ اس نے سلام کیا اپنے ایمان کا اظہار کر دیا, اس کے ایمان کو تسلیم کر لو. لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تريدون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ, تمہیں دنیا کا مال چاہیے تو اللہ کے پاس بڑا مال ہے وہ تمہیں عطا فرمائیں گے, لہذا مال کی خاطر ایسا نہ کیا کرو. آگے قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں نکل کر کے اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر کے پھر رہے ہیں, اور ایسے لوگ جو گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے ہاں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ہاں وکلا وعد اللہ الحسنى, ہر ایک کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے ایمان کی وجہ سے, لیکن اللہ کے راستے میں جان کو ہتھیلی پہ لے کر کے نکلنے والے جنت میں اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجات پر فائز ہو چکے ہوں گے. آگے بھی کچھ جہاد کے احکام, کچھ ہجرت کے احکام بیان کرنے کے بعد صلاۃ الخوف کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. صلاۃ الخوف یعنی ڈر کے وقت فرض نماز کیسے ادا کرنی ہے, اس مسئلے کو بھی بیان کیا گیا ہے. نماز ادا کرنے کا انداز بدل دیا گیا ہے, اس کی پوری میں یہاں پر وضاحت تو نہیں کر سکتا, البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے دوستو نماز کے ادا کرنے کے انداز کو بدلنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ جہاد کی اتنی بڑی حیثیت ہے کہ جہاد میں نکلنے کے بعد نماز کے ادا کرنے کا انداز بھی بدل دیا جاتا ہے, اور پھر نماز کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایسا جہاد کا موقع تلواروں کے سائے میں جب ہر ایک کو اپنی اپنی جان کی بن رہی ہوگی, اس موقع پر بھی نماز کو معاف نہیں کیا گیا, بلکہ نماز کے ادا کرنے کا انداز تو بدلا لیکن معاف نہیں کیا گیا کسی حالت کے اندر بھی, بلکہ حکم دیا گیا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز تو ایمان والوں پر وقت مقررہ پر ادا کرنا لازم ہے.
ہے. اور آگے بیان کیا کہ کسی کے ناجائز طرفداری نہ کیا کرو، برادری کی بنیاد پر، بھائی بندی کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر. ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ. یاد رکھنا خیانت کرنے والوں کی حمایت کبھی نہ کرنا. اور پھر کیا کہا کہ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، سچ بولنے والے بنو، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو. ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ بات تمہارے خلاف جاتی ہو، جب بھی تم حق بات کہو، سچ بات کہہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو. اور پھر اس کے بعد آگے وراثت کا مسئلہ قرآن کریم نے بیان کیا. اس سے پہلے قرآن کریم نے عورتوں کے بارے میں کچھ یہ بیان کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کیا کرو. پھر آگے قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. تفصیل کا موقع نہیں اس لیے جلدی سے آگے گزر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یہ آیت بڑی متوجہ کرنے والی ہے مسلمانوں کو. آج جب مسلمانوں کو وعظ و نصیحت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں جاؤ جی انڈیا میں جا کر کے ہندوؤں کو تبلیغ کرو، ہمیں کیا کہنے کے لیے آئے ہو. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ. کیا مطلب ہوا کہ اے ایمان والو کامل ایمان اپنے اندر پیدا کر لو، اے کمزور ایمان والو قوت والا ایمان اپنے اندر پیدا کر لو. اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور آگے قرآن کریم نے منافقین کی بعض عادات بد کو بیان کرنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. کل قیامت کے دن جو عذاب دیا جائے گا تو منافقین سب سے نچلے طبقے کے اندر لے جا کر کے ڈالے جائیں گے. اور پھر آگے قرآن کریم نے عیسائیوں کو بھی چھیڑا ہے. اس سے پہلے یہ بتایا ہے کہ غیر مسلموں کو مسلمانوں پر اللہ نے غلبہ نہیں دیا ہے. غیر مسلم مسلمان کے معاملات کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے مسلمان کے معاملات کا فیصلہ تو مسلمان ہی کر سکے گا. اور آگے پھر قرآن کریم کہتا ہے یہودیوں عیسائیوں سے خطاب کرتا ہے اور عیسائیوں سے کہتا ہے کہ عیسائیوں ہاں اس سے پہلے یہودیوں کی بات. یہودی کہتے ہیں یا سالوں کا کر کے دکھاؤ، تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی زیادہ انہوں نے مانگا تھا. ان کی مرضی کی باتیں نازل ہوگی، انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا تھا. اس لیے اس قسم کے مطالبے صرف اعتراض برائے اعتراض سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. پھر عیسائیوں سے کہا گیا کہ عیسائیوں تم نے جو تثلیث کا دعویٰ کر رکھا ہے کہ تین میں کے ایک اور ایک میں کا تین، کہتے ہیں ہم توحید کے قائل ہیں. توحید کیا کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے. بھائی یہ تین ایک ہے ایک تین ہے، یہ والی منطق تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. عقل تو کہتی ہے کہ تین الگ چیز ہے اور ایک الگ چیز ہے، ایک الگ چیز ہے اور تین الگ چیز ہے. تم کیسے کہتے ہو کہ تین ایک ہے اور ایک تین ہے؟ اس بنا پر قرآن کریم کہتا ہے کہ انتہوا خیر لکم، اے لوگوں اس تثلیث سے باز آ جاؤ، تثلیث کا دعویٰ کرنے سے باز آ جاؤ اور اپنے دین کے معاملے میں غلو کرنا بند کر دو. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق. اے اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو. غلو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ چھوٹے کو بڑے درجے پر لے جائیں اور بڑے کو چھوٹے درجے پر لے جائیں. یہ افراط و تفریط جو کہلاتی ہے یہی غلو کہلاتا ہے. جیسے عیسائیوں نے غلو کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے درجے پر لے جا کر کے بٹھا دیا، اور مسلمانوں نے بھی آج غلو کرنا شروع کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے درجے پر لے جانے لگ گئے اور صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو نبیوں کے درجے پر لے جانے لگ گئے. میرے دوستو جس طریقے پر مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہ ناجائز تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنائیں، اسی طریقے پر مسلمانوں کے لیے بھی یہ ناجائز ہے کہ وہ کسی نبی کو خدا کے برابر لے جا کر کے بٹھا دیں. یہ تو مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ مسلمان اپنے دین کے اندر غلو کو ختم کر دیں اور اللہ کی عبادت کرنے سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں کہ اللہ کی عبادت کرنے سے ہماری ذلت و رسوائی ہوتی ہے. ایسی بات نہیں، بلکہ بڑے اللہ کے سامنے جھکو گے تو تم بھی بڑے بن جاؤ گے. اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں پھر وراثت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے؟ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. اللہ یہ سب کچھ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تاکہ تم لوگ گمراہی سے بچ سکو، گمراہی سے تمہاری حفاظت ہو سکے، اس لیے اللہ یہ سب کچھ بیان کر رہے ہیں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سورہ نساء مکمل ہوئی اور کل انشاءاللہ سورہ مائدہ کا بیان ہوگا. ہو سکا تو سورہ انعام کو بھی اس کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے. فرماتے ہیں جی دن کے 12 بجے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ یہ وقت زوال کا وقت ہوتا ہے. بہر صورت 12 بجے تو زوال کا وقت نہیں ہوتا. پہلے ذرا زوال کا مفہوم سمجھ لیجئے. صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ لمبا ہونا شروع ہوتا ہے. ہر چیز کا سایہ بہت لمبا ہوتا ہے. جیسے جیسے سورج اٹھتا ہے سایہ چھوٹا ہونے لگ جاتا ہے. چھوٹا ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ سایہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک جگہ کانسٹنٹ ہو جاتا ہے، ایک جگہ آ کر کے ٹھہر جاتا ہے، وہ وقت زوال کا وقت کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جب سورج ادھر کو ڈھلتا ہے تو سایہ پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ بڑھنا شروع ہو جائے تو زوال ختم ہو جاتا ہے۔ تو زوال کا وقت کون سا وقت ہے؟ جب سایہ ایک جگہ آ کر کے ٹھہر جائے، نہ بڑا ہو نہ چھوٹا ہو، وہ وقت زوال کا وقت کہلاتا ہے۔ اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اس کے علاوہ باقی نیک اعمال کیے جا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، تسبیح کر سکتے ہیں، نیک اعمال باقی کیے جا سکتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنے سے اور سجدہ کرنے سے روکا گیا ہے، کیونکہ اس وقت میں مشرکین شیطان کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے اس وقت میں مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ اس زوال کے وقت میں سجدہ نہ کرو۔ اب یہ زوال کا وقت کبھی 12 بجے ہوتا ہے، کبھی 11:45 ہوتا ہے، کبھی 12:15 ہوتا ہے، یہ بدلتا رہتا ہے۔ نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر اپنا ایسا کوئی آلہ تیار کریں جس سے آپ کو سائے کا اندازہ ہو سکے۔ المسجد الحرام ان تعتدوا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان لوگوں کو مسجد حرام میں داخلے سے روک دو۔ لہذا معلوم ہوا کہ کسی کی دشمنی میں آ کر کے ناجائز فیصلے نہیں کرنے چاہیے، عدل و انصاف کے خلاف قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، تقوی اور نیکی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ، اور یاد رکھو گناہ پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا، ظلم پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرنا۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم، تم پر مردار کو حرام کیا گیا، خون کو حرام کیا گیا، لحم خنزیر، خنزیر کے گوشت کو حرام کیا گیا، وما اہل به لغیر اللہ وما اہل لغیر اللہ به، یہ چاروں مسئلے میں اس سے پہلے بیان کر چکا۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، جو جانور گلا گھونٹ کر کے مر گیا، اوپر سے گر کر کے مر گیا، کسی چوٹ لگنے سے مر گیا، یہ سارے کے سارے جانور حرام ہیں، ان کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں۔ اگر کسی جانور پر درندے نے حملہ کیا اور وہ جانور مر گیا تو اس جانور کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں جسے تم ذبح کر لو اللہ کے نام پر، وہ جانور کھانا حلال اور جائز ہے۔ البتہ اسی طریقے پر آگے بیان کیا جائے گا کہ کتے یا باز اور شکرے وغیرہ کو تم سدھا لو۔ سدھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور کو شکار کرنا سکھایا جاتا ہے، اور جانور کو شکار کرنا اس انداز پر سکھایا جاتا ہے کہ کتا جو دوسرے جانوروں کو کھانے والا ہے، لیکن جب یہ سدھ جاتا ہے اور اس کے اندر تربیت پیدا ہو جاتی ہے تو جانور پر حملہ آور تو ہوگا لیکن اسے کھائے گا نہیں، لا کے مالک کے قدموں میں ڈال دے گا۔ تو اس طریقے پر اگر تم نے جانوروں کو سدھا لیا، کتے کو شکار کرنا سکھا لیا، یا تم نے باز اور شکرے کو شکار کرنا سکھا لیا، تو وہ اگر پکڑ کر کے لے آئیں اور ان کے حملہ کرنے سے وہ جانور اگر مر بھی گیا تب بھی تمہارے لیے حلال اور جائز ہوگا۔ تم کتا چھوڑو گے اللہ کا نام لے کر کے، کتا جا کر کے خرگوش پر حملہ آور ہوا اور جو خرگوش کو پکڑا تو ایک دم اس کا دم گھٹ کر کے خرگوش مر گیا، یہ خرگوش کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ قرآن کریم اس بات کی اجازت دے رہا ہے۔ بار صورت یہ شکار کے احکام قرآن کریم بیان کر رہا، اس کے ساتھ ہی قرآن نے ایک آیت یہاں پر بیان کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے منتخب کر لیا۔ قرآن کریم میں یہ جو آیت اتری ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اتری ہے، اور اللہ نے یہ اعلان کیا کہ دنیا والوں، اسلام اللہ کا پسندیدہ اور مختار مذہب ہے اور اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری یہ کہ اس اسلام کے مطابق زندگی گزارو۔ ایک یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت اتری ہے، اگر ہماری تورات میں ایسی آیت اتر جاتی تو ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے، یادگار دن منتخب کر لیتے اس دن کو۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تو پہلے سے عید کا دن ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ جمعے کا دن تھا، 9 تاریخ تھی، عرفات کا میدان تھا، یہ تو ہمارے لیے پہلے سے یادگار دن ہے، ہم نے تو اسے بطور عید پہلے سے اپنا رکھا ہے، یہ تو یادگار دن ہے ہمارے لیے۔ بار صورت اسلام کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن کریم نے باشگاف الفاظ میں دو ٹوک انداز میں اعلان کر دیا کہ اسلام کامل و اکمل مذہب ہے اور اس اسلام کے مطابق عمل کرنے ہی میں نجات ہے۔ یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات، یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا چیزیں حلال ہیں، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ پاکیزہ چیزیں ساری اللہ نے حلال کر دی ہیں، اور پھر آگے وہ شکار کے احکام میں کچھ اشارہ کر چکا۔ الیوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامکم حل لهم، قرآن کہتا ہے کہ آج تمہارے لیے ہم نے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی
بھی تمہارے لیے حلال کر دیا. اہل کتاب اگر کسی جانور کو ذبح کریں تو وہ بھی تمہارے لیے کھانا حلال اور جائز ہے. یہودی ذبح کرے یا عیسائی ذبح کرے اس کا کھانا جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے مذہب میں بھی بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے اگر ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام سمجھا جاتا ہے. اس بنا پر ان کا ذبح کیا ہوا جائز قرار دے دیا گیا. لیکن اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اگر یہودی عیسائی ذبح کرتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا تو میرے دوستو جس طریقے پر مسلمان کے ذبح کرنے سے اللہ کا نام لیے بغیر جانور حرام ہوتا ہے ایسے یہود و نصارہ کے ذبح کرنے سے بھی حرام کہلائے گا. بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں اس سے کہ جی اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اس لیے جو بھی باہر ملکوں سے یورپ سے آ رہا ہے وہ سارا حلال ہے. ایسی بات نہیں. اگر یورپ سے آنے والا جانور اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کیا گیا ہوگا, ذبح کرنے والا چاہے یہودی عیسائی کیوں نہ ہو وہ جائز ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. طہارت کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ جب نماز کا تمہارا ارادہ ہو جائے اور تم بے وضو ہو تو وضو کر لیا کرو, 4 اعضاء کو دھو لیا کرو. اس بنا پر چہرہ اور بازو اور سر کا مسح کرنا اور پیروں کا دھونا یہ 4 فرض ہیں جنہیں قرآن کریم میں ذکر کر دیا گیا. اور فرمایا کہ اگر تم جنبی حالت میں ہو, جنبی حالت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے ملے ہو یا خواب کے اندر احترام ہو گیا ہو, ایسی صورت کے اندر فطہروا, خوب اچھی طرح سے طہارت حاصل کیا کرو یعنی غسل کر لیا کرو, پورے جسم کو دھو لیا کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. پیچھے مسئلہ گزر چکا کہ تمہیں تیمم کرنے کی بھی اجازت ہے. اور یاد رکھو تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے اور غسل کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے. اگر وضو کی حاجت ہے اور پانی نہیں ملتا یا کوئی اور عذر ہے تیمم کر لو, تمہارا وضو ہو جائے گا. اور اگر تمہیں غسل کی حاجت ہے, پانی نہیں ملتا یا کوئی عذر ہے, پانی استعمال نہیں کر سکتے, تیمم کر لو.